مرزا عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے، مرزا اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ وما عرفنی وما رآنی۔ اب الگ کہاں سے ہوا؟ وہ کہتا ہے سارا وجودی وجود ہوں، الگ کہاں سے ہوا؟ مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب محمد کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آیا ہوتا، جب محمد ہی دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے قادیانی حضرات کی ساری کتابوں کو آپ ٹٹول لیجئے، چور کی بوم سب سے آگے جو بولتے ہیں پہلے صفحے پر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے رسائل پہ دیکھ لیجئے، جرائد پہ دیکھ لیجئے، ماہناموں پہ دیکھ لیجئے، ہفت واری جو ان کے اخبار نکلتے ہیں اس پہ دیکھ لیجئے، پہلے کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ کلمے کی حقیقت کو نہ سمجھے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آسان راستہ ان کے سامنے ہے کہ بھئی یہ حضور کو نہیں مانتے، تو بتاتے ہیں نہیں مانتے تو ہم کیوں لکھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں گئے تھے، اس گاؤں میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، وہاں قادیانی امام آیا تھا تو وہ قادیانی امام کو نکالنا تھا، تو رات کا وقت کا انتخاب کیا گیا کہ بھئی رات میں کریں گے یہ کام۔ کچھ نوجوان بچوں کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا، ان کو بٹھا کے سمجھایا گیا کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، حضور کو اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ اب وہ موٹے دماغ کے بچے تھے، انہوں بولے چلو مول صاحب چلیں۔ بہرحال رات میں گھر پہ ہلہ بولا گیا، تو یہ نوجوان اس کو پکڑ لیا، اس کا گلا، بولے نبی کو نہیں مانتا تو، بولے کون بولے نبی کو نہیں مانتا؟ کون بولے آپ کو نبی؟ بولے مول صاحب بولے۔ بولے صاحب نیند میں سے بچے کو اٹھایا، عبد الرحمن اٹھ۔ اب انہیں بچہ اٹھ گیا، ذرا کلمہ تو پڑھ۔ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولے دوسرا پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ نوجوان اس کا گلا جوڑ کے مول صاحب کی طرف پلٹ گیا۔ ارے مول صاحب آپ تو بولے۔ یہ کلمہ بہت بڑا ہتھیار ہے ان لوگوں کا۔ اب یہ اندرونی باتیں عام آدمی اس تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کلمے کے نام پر اس وقت میں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور آپ کا علاقہ اس فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا علاقہ، آپ کی ریاست اس فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بطور امانت اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس دین کو پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، اور اس دور کے اس دین کے امین ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم آنے والی نسلوں تک اس دین کو ان غلاظتوں سے پاک کر کے آنے والی نسلوں کے ہاتھوں اور دلوں میں نہیں پہنچائیں گے، اللہ معاف کرے کہیں خائن لوگوں میں ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ ایک فتنہ یہ ہے، بہت مختصر سے مختصر لفظوں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ فتنہ آپ کے علاقوں میں کام کر رہا ہے۔